مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم اپنے اپارٹمنٹ پر ہی ہوگے، صرف تم نے جان بوجھ کر آنسر فون لگا دیا ہوگا۔ سعد اگلے دن 10 بجے سالار کے اپارٹمنٹ پر موجود تھا۔ سالار نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تم اس طرح بتائے بغیر میرے گھر سے کیوں بھاگ گئے؟ سعد نے اندر آتے ہوئے کہا۔ بھاگا تو نہیں، تم سو رہے تھے، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، سالار نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ کس وقت آئے تھے تم؟ شاید 4 یا 5 بجے، یہ جانے کا کون سا وقت تھا؟ اور تم اس طرح آئے کیوں؟ سالار کچھ کہے بغیر صوفے پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ شاید میری باتوں سے تم ناراض ہو گئے تھے، میں اسی لیے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں، سعد نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی باتوں پر؟ سالار نے گردن ہلا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہی سب کچھ جو میں نے غصے میں آ کر رات کو تم سے کہا تھا، سعد نے معزز خانہ انداز میں کہا۔ نہیں، میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوتا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر تمہیں ایکسکیوز کرنے یہاں آنا پڑتا، سالار نے اسی کے انداز میں کہا۔ پھر تم اس طرح اچانک میرے اپارٹمنٹ سے کیوں آ گئے؟ سعد بضد تھا۔ بس میرا دل گھبرایا اور میں یہاں آ گیا، چونکہ میں سونا چاہتا تھا اس لیے آنسر فون لگا دیا، سالار نے پرسکون انداز میں کہا۔ پھر بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں صبح سے بہت پچھتا رہا ہوں۔ جانے دو اسے، اس نے اسی کی طرح صوفے پر منہ چھپائے ہوئے کہا۔ سالار، تمہارا ساتھ آج کل پرابلم کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ بات عجیب ہو رہی ہے۔ اس بارے سالار نے کروٹ بدلتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور چت لیٹے ہوئے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، مثلاً کون سی بات عجیب ہوتی جا رہی ہے مجھ میں؟ بہت ساری باتیں۔ تم بہت چپ چپ رہنے لگے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے لگے ہو۔ عباد مجھے بتا رہا تھا یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا ہے تم نے، اور سب سے بڑی بات کہ مذہب میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اس کے آخری جملے پر سالار کے ماتھے پر بل آ گئے۔ مذہب میں دلچسپی؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے، میں مذہب میں دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں بہت ڈپریس ہوں۔ مجھے زندگی میں کبھی اس طرح کا اور اس حد تک ڈپریشن نہیں ہوا جس کا شکار میں آج کل ہوں۔ میں صرف ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا، اس نے ترشی سے کہا۔ ڈپریشن کیوں ہے تمہیں؟ سعد نے پوچھا۔ اگر یہ مجھے پتہ ہوتا تو مجھے یقیناً ڈپریشن نہ ہوتا، میں اب تک اس کا کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا۔ سالار جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر وہ اسے وجہ بتا کر خود پر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ، مگر مجھے تو یوں ہی بیٹھے بٹھائے ہو جاتا ہے، سالار نے کہا۔ تم کوئی اینٹی ڈپریسنٹ لے لیتے، سعد نے اس سے مشورہ دیا۔ میں ان کا ڈھیر کھا چکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو کسی سائیکیٹرسٹ سے مل لیتے۔ میں یہ کام تو کبھی نہیں کروں گا، میں تنگ آ چکا ہوں ان لوگوں سے ملتے ملتے، کم از کم اب تو میں بالکل نہیں ملوں گا، سالار نے بے اختیار کہا۔ پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے ہو تم؟ سعد نے چونک کر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ بہت سی باتیں تھیں، تم انہیں رہنے دو۔ وہ اب چھت کو گھور رہا تھا۔ تو پھر تم ایسا کرو، عبادت کیا کرو اور نماز پڑھا کرو۔ میں نے کوشش کی تھی، مگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ تو مجھے وہاں کوئی سکون ملا اور نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے، کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تو تم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ، سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب پھر رات والی بحث مت شروع کر دینا، صراط مستقیم والی، اور پھر تمہیں غصہ آئے گا۔ نہیں، مجھے غصہ نہیں آئے گا، سعد نے کہا۔ جب مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے تو میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ وہ کیسے؟ تم خود ہی غلط کاموں سے بچنے لگو گے، اچھے کام کرنے لگو گے، سعد نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ مگر میں کوئی غلط کام نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے، میری زندگی نارمل ہے۔ تمہیں یہ احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے کاموں میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط، جب تک کہ، سالار نے اس کی بات کاٹ دی،
صحیح اور غلط کام میرا مسئلہ نہیں، ابھی تو مجھے بے سکونی رہتی ہے اور اس کا تعلق میرے کاموں سے نہیں۔ تم وہ تمام کام کرتے ہو جو انسان کی زندگی میں بے سکونی لے آتے ہیں۔ مثلاً سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم پورک کھاتے ہو۔ کم آن، وہ بے اختیار بلبلایا، پورک یہاں کہاں سے آ گیا؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم تو بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، نماز نے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلی کر دی؟ مجھے بے سکونی نہیں ہے، حالانکہ تمہارے فارمولے کے مطابق تمہیں بھی بے سکونی ہونی چاہیے، کیونکہ تم بھی بہت سارے غلط کام کرتے ہو۔ سالار نے ترکی بترکی جواب دیا۔ مثلاً میں کیا غلط کام کرتا ہوں؟ تم جانتے ہو، میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، میں نہیں جانتا، تم دہراؤ، سعد نے جیسے اسے چیلنج کیا ہو۔ سالار اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا سعد کہ صرف عبادت کرنے سے زندگی میں کوئی بہت نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اچھے کاموں یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ سعد نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اسی لیے تم سے کہتا ہوں، اپنے مذہب میں دلچسپی لو، اسلام کے بارے میں علم حاصل کرو، تاکہ اپنی اس غلط قسم کی فلسفی اور سوچ کو بدل سکو۔ میری سوچ غلط نہیں ہے، میں نے مذہبی لوگوں میں سے زیادہ جھوٹا، منافق اور دھوکے باز کسی کو نہیں پایا۔ میں امید کرتا ہوں تم برا نہیں مانو گے، مگر یہ سچ ہے، ابھی تک مجھے 3 ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو بہت بڑے مسلمان بنتے اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اور وہ تینوں منافق ہیں۔ وہ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں ایک ایسی لڑکی سے ملا، وہ بھی بڑی مذہبی بنتی تھی، پردہ کرتی تھی، بڑی پارسا اور پاک باز ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، اور ساتھ ہی ایک لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے وہ اس کے لیے گھر سے بھاگ بھی گئی۔ اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص کو بھی مدد لینے سے گریز نہیں کیا جسے وہ بہت برا سمجھتی تھی، یعنی اس نے اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھا۔ ان پارسا محترمہ نے، اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پکا اور سچا مسلمان تھا وہ بھی، لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس کے لیے مدد کی بھیک مانگی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے وہ محبت کے نام پر بیوقوف بناتا رہا تھا، اور ابھی تک کچھ عرصہ پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی، شاید اس کے اسلام کے ساتھ ہی۔ وہ ہنسا۔ اور تیسرے تم ہو، تم پورک نہیں کھاتے، صرف یہ ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، غیبت کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا۔ حالانکہ ویسے تم بڑے نیک ہو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کے، زبردستی نماز پڑھانے پر تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذہب کا حوالہ لے آتے ہو، یہ آیت، وہ حدیث، وہ آیت، یہ حدیث، اس کے علاوہ تمہاری زبان پر کچھ اور نہیں ہوتا۔ جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرا بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تم داڑھی رکھ کر اور اسلام کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے اور اسلام کی بات کیے بغیر کرتا ہوں۔ عبادت نے کیا انقلاب برپا کیا ہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ تمہیں ایک خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول و فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہوتا تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا، مگر میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب میری ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کر لینا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ہوا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سعد تقریباً گونگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے،
مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہوں اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو یہ اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، سعد، تم خواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر مت لیا کرو۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے، تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہمارے گناہ کے لیے تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تم نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس نے ترشی سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے سعد کو کہہ دیا۔ وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔